السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سیرین آرس چینل۔ اور یہ جی ہمارا تیسرا ولاگ ہے جو آج ہم زیارتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہیں ہم، اور مدینہ منورہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنی زندگی کے آخری 11 سال بڑے بھرپور انداز میں گزارے، اور اپنے آبائی شہر مکہ کی فتح کے باوجود اسی مقدس شہر کو اپنی آخری آرام گاہ کے لیے پسند فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال بروز پیر 12 ربیع الاول کو ہوا، اور مسجد نبوی سے متصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اسی جگہ دفنائے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک ہوتا تھا۔ مسجد نبوی اور گنبد خضرا اس شہر کی پہچان ہے، جہاں ہوائیں بھی بڑے ہی ادب و احترام سے سرگوشی کرتی ہوئی گزر جاتی ہیں۔ یہاں ایک پر اسرار سی روحانی خاموشی اور سکون اور راحت سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سرخ کلر کے پہاڑ، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 6 کلومیٹر شمال کی طرف ہیں۔ انہیں سرخ رنگ کا پہاڑ کہا جاتا ہے، جہاں ہجرت کے صرف 3 سال بعد یعنی 625 میں کفار مکہ نے 1 سال پہلے جنگ بدر میں شرمناک شکست اور بڑے بڑے قریش سرداروں کی ہلاکت کا انتقام لینے کے لیے حملہ کیا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست دفاعی حکمت عملی کے باعث جب وہ پسپا ہو رہے تھے تو چند مسلمان تیر اندازوں کے لالچ کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، عقب سے حملہ کر دیا اور اسلامی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے تھے، جن کے مزار نیلے بارڈر والی سفید چار دیواری میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت بھی ہوئی تھی، جن کی یاد میں ایک مسجد بھی اسی جگہ پہ موجود ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ سے جو ہٹنے لگی یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ادھر ہے۔ جنگ احد جب ہوئی تھی نا تو اس وقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نقصان ہوا تھا۔ حضرت حمزہ اور ان کے 70 ساتھی شہید ہو گئے تھے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ سال کو غم کا سال بھی کہتے ہیں جی۔ تو ادھر اس کا اوپر لکھا ہوا سر اس کا لکھا ہوا نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم اور بڑے پریشان رہے تھے کئی عرصہ سے کہ یہ کیا ہوگا مسلمان۔ ادھر یہ گھاٹی تھی، آپ نے دیکھی ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے گھاٹی میں کھڑے رہو، اس کو چھوڑنا نہیں، فتح ہوگی نا تو انہوں نے گھاٹی چھوڑ دی، لوٹنے لگ گئے سامان، اس وجہ سے مسلمان۔ یہاں پہ نانا ابو نے اور بچوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 70 صحابی کو دفنایا گیا تھا۔ This is my cousins and me and my dad and my mom. Sitting on خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا
اب ہم مسجد قباء پہنچ گئے ہیں. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اور جہاں جہاں انہوں نے قیام فرمایا وہاں یادگار کے طور پر مسجدیں بنائی گئیں. اسی راہ پر مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی طرف مسجد قباء واقع ہے، جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی اور اس کا سنگ بنیاد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 ستمبر 622 کو رکھا اور اس کی تعمیر میں خود بھی مزدوروں کی طرح حصہ لیا تھا. اس مسجد میں پہلی بار اعلانیہ باجماعت نماز ادا کی گئی تھی اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے کرنے کے برابر ہے. اس وقت اس مسجد میں 20,000 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے اور اس کے گرد کھجوروں کے بڑے وسیع باغات ہیں. اس سے ذرا آگے مسجد جمعہ ہے جہاں مسلمانوں نے پہلی بار باجماعت نماز ادا کی تھی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم نے جہاں پہ بھی زیارتیں کی وہاں پہ تمام مساجد کلوز تھی اور یہ مسجد قباء بھی بند کی گئی تھی اور ہم لوگوں نے یہاں باہر صحن میں نماز ادا کی تھی 2 رکعت. دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، جالیوں سے اب ہم مسجد قبلتین میں ہیں. مدینہ منورہ کے مغرب میں نبی مسلمہ کے علاقے میں واقع اس مسجد میں نماز ظہر کی 2 رکعت ادائیگی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحویل قبلے کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف کی طرف کر دیا تھا اور باقی دونوں رکعتیں کعبے ہی کی طرف منہ کر کے ادا کی تھی. اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یا 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں. یہ واقعہ رجب 2 ہجری 624 کو رونما ہوا تھا. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. آرس کو یہاں کے جانماز بہت پسند آئے تو ضد کی انہوں نے کہ ہمیں نے جانماز خریدے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے یہاں سے شاپنگ کی اور پھر ہم لوگ گئے دوسری زیارت کی طرف مدینہ کے. اب ہم موجود ہیں المساجد السبع یعنی 7 ماسکس. چھوٹی مساجد کا ایک گروہ ہے. مساجد کی اصل تعداد 6 ہیں لیکن اسے 7 مساجد کے ذریعے جانا جاتا ہے. یہ مساجد سیلا پہاڑ کے مغربی کنارے میں واقع ہے جہاں مدینہ کے دفاع کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت جب خندق کا کچھ حصہ مسلمانوں نے کھو دیا تھا جب قریش قبیلوں کے ساتھ ہجرت کے 5ویں سال میں نکلے تھے. یہ مساجد 627 عیسوی میں جنگ کے موقع پر موجود فوجیوں کی نگرانی کرنے والی جگہوں پر بنی ہیں. ہر مساجد کا نام فتح سے منسلک ہے سوائے الفتح مسجد جو مساجد شمال سے جنوب تک ایک قطار میں ہیں. الفتح سلمان فارسی مسجد، ابو بکر مسجد، عمر بن خطاب مسجد، علی بن ابی طالب مسجد فاطمہ. اور یہاں پہ ہی ہم اپنے مدینہ منورہ کی زیارتوں کے ولاگ کا اختتام پہ پہنچتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو مدینہ منورہ کی زیارتوں کا ولاگ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا. فی ایمان اللہ. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی